بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں اسم کے بارے میں پڑھا تھا، ہم نے بولا تھا کہ نحو جو ہے وہ جتنے بھی ورڈ ہیں، چاہے وہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، اس کے آخری جو اس کا حرف ہوتا ہے، جو لیٹر ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس کے اوپر کون سی حرکت ہوگی، یعنی کہ زبر ہوگا، زیر ہوگی، پیش ہوگی۔ تو اسماء کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، یعنی کہ وہ اسماء جن کے اوپر پیش آئے گا، وہ جن کے اوپر زبر آئے گی، وہ جن کے اوپر زیر آئے گی، تو وہ کون سے اسماء ہیں۔ تو اس کی تقسیم تین طرح سے ہو سکتی ہے: مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ تو مجرورات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی کہ وہ اسماء جن کے نیچے زیر آتی ہے ان کو مجرور کہتے ہیں، مجرورات کہتے ہیں۔ تو وہ دو ہی قسم کے اسماء ہیں جن کے نیچے زیر آ سکتی ہے، وہ تو ہم نے پڑھ لیے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے مرفوعات کے بارے میں۔ تو مرفوعات کی کل اقسام 8 ہیں۔ وہ 8 قسم کے اسماء ہیں جن کے اوپر پیش آئے گی، صرف انہی اسماء کے اوپر آپ نے پیش پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کسی کے اوپر پیش نہیں پڑھنی، تو ان کو ہم مرفوعات کہتے ہیں۔ تو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی قسم جو سب سے آسان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مبتدا اور خبر۔ مبتدا یہ مفعول کا صیغہ ہے، یعنی کہ جس سے جملہ کی ابتدا کی جائے۔ تو وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا کی جائے، جو پہلا اسم ہوتا ہے، جو اول ہوتا ہے، اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد والا جو حرف ہوتا ہے، جو اس مبتدا، وہ جو اسم ہوتا ہے، وہ اس اسم کے بارے میں جو وہ ورڈ خبر دے رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ یعنی جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ہم کہیں گے زید قائم۔ اب یہ زید مبتدا ہے کیونکہ اس سے جملہ کی ابتدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس بھی اسم سے جملہ کی ابتدا، جملہ سے جس جملہ کی ابتدا ہو، ٹھیک ہے، شروع والا جو پہلا جو ورڈ ہوگا اس کو ہم مبتدا کہیں گے۔ اور مبتدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جو پہلا جو حرف ہو، جو ورڈ ہو، جو لیٹر ہو، جو ورڈ ہو، ٹھیک ہے، وہ اسم ہونا چاہیے۔ جیسے یہ زائد ہے، ٹھیک ہے، یہ زائد اسم ہے، تو اس سے جملہ کی ابتدا بھی ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے۔ اور یہ جو قائم ہے، یہ خبر دے رہا ہے زید کے بارے میں، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ زید جو ہے وہ کھڑا ہے، کھڑا ہونا یہ خبر ہے زید کے بارے میں۔ تو ہم کہیں گے یہ جو قائم خبر ہے، یہ زید مبتدا کی ہے۔ اور مرفوعات میں جو کہتے ہیں مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ مبتدا ہم کہیں گے جس سے جملہ کی ابتدا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ جو زید ہے یہ مرفوع ہوگا۔ اب جو جہاں بھی آپ کو مبتدا میں نظر آئے، مبتدا ہو، تو آپ نے ہمیشہ اس کو مرفوع پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرفوعات میں سب سے پہلی قسم ہوگی مبتدا اور خبر کی۔ خبر بھی مرفوع ہوگی، مبتدا بھی مرفوع ہوگی۔ اور مبتدا جو ہے یہ عامل ہے خبر کا، اور خبر عامل ہے مبتدا کا، یعنی مبتدا مرفوع ہے خبر کی وجہ سے، خبر مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے۔ مبتدا عمل کرتا ہے خبر میں، خبر عمل کرتی ہے مبتدا میں۔ تو یہ ہوگی پہلی قسم۔ دوسرا ہوتا ہے مرفوعات کی جو دوسری قسم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فاعل۔ فاعل فاعل یعنی کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ عمل کرنے والا، وہ جو شخص عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عامل کو نہیں، وہ جو شخص جو فعل کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے فاعل۔ جیسے زید ہم کہیں ضرب زید، زید نے مارا۔ اب مارنے والا کون ہے، عامل کون ہے، ٹھیک ہے، جو فعل کر رہا ہے وہ زید ہے، تو یہ زید فاعل ہے۔ تو فعل کے بعد جو پہلا ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عموماً ہمیشہ فاعل ہی آتا ہے، عموماً فاعل ہی آتا ہے۔ تو فعل کے بعد ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو پہلا ورڈ ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ تو فعل کے بعد جو ورڈ ہوتا ہے، جو پہلا لفظ ورڈ ہوتا ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو مرفوعات کی اقسام میں جو دوسری قسم ہے، جس اسم کے اوپر آپ نے پیش پڑھنی ہے، وہ فاعل ہے۔ تو فاعل کی مثال یہ ہوگی کہ ضرب زیدن۔ اب زیدن جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی کہ کرنے والا، مارنے والا کون ہے، زید ہے، تو یہ فعل کے فوراً بعد آیا ہے ضرب زیدن۔ عموماً فاعل جو ہے ہمیشہ فعل کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرفوعات کی دوسری قسم میں جو جس کے اوپر پیش ہوگی، جس کو ہم مرفوع پڑھیں گے،
وہ فاعل ہے۔ اور مرفوعات کی جو تیسری قسم ہے جس کے اوپر ہم پیش پڑیں گے اس کو ہم کہتے ہیں نائب فاعل، فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ان انگلش پیسو وائس سینٹینس کہتے ہیں، یعنی کہ فعل مجہول کے بعد جو پہلا اسم ہوگا اس کو ہم نائب فاعل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں اب بولوں کہ ضُرِبَ زیدٌ، اب زیدٌ یہ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے، اور اس فعل مجہول کے بعد جو پہلا اسم آیا ہے، جو ورڈ آیا ہے وہ زید ہے، اور زید جو ہے وہ مرفوع ہے، اس کے اوپر پیش ہے۔ کیوں؟ فعل مجہول کے بعد ہم نے پڑھا جو نائب فاعل جو فاعل کے قائم مقام آتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو مرفوعات کی تیسری قسم میں جو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اسم، اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں، اور مرفوعات کی تیسری قسم میں سے ہے، اور اس کو فعل مجہول پیسو وائس ان انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یہ مرفوعات کی تیسری قسم میں ہو گیا نائب فاعل۔ اور مرفوعات کی چوتھی قسم جس کے اوپر آپ ہمیشہ مرفوع ہوگی وہ کانا کا اسم ہے۔ کانا اور اخوات کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ کانا و اخواتها، ٹھیک ہے، تو کانا ان کو افعال ناقصہ بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا جو اسم ہوگا یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ہے کانا زید قائما، ٹھیک ہے، اب یہ زید ہے، یہ کانا کا اسم ہے، تو اس وجہ سے یہ مرفوع ہے، کانا زید قائما۔ تو کانا جو مرفوعات کی جو چوتھی قسم ہم نے پڑھی کانا اور اخوات، مرفوعات کی جو چوتھی قسم ہے جس کے اوپر آپ ہمیشہ مرفوع جس کو ضمہ پڑھیں گے وہ کانا اور اخوات ہیں۔ تو کانا اور اخوات ان کو افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں کہ افعال ناقصہ ان کو کہتے ہیں کہ جن کے افعال جو ہے فعل ماضی مضارع امر میں سے کوئی بھی جو ہے گردان نہ مکمل نہ بولی جاتی ہو نہ پڑھی جاتی ہو تو ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ تو کانا اور اخوات، کانا اور اس کے اخوات میں کانا آتا ہے، صارا آتا ہے، اصبح امسى اصحى ظل بات ما برح ما دام مرفق ليس وما فتح، مطلب یہ کانا اور اس کے اخوات ہیں، یعنی ان کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کانا، صارا، اصبح امسى اصحى ظل بات ما برح ما دام مرفق ليس وما فتح۔ تو یہ مرفوعات کی چوتھی قسم ہوگی۔ اور مرفوعات کی پانچویں قسم جو ہے جس کے اوپر آپ ہمیشہ پیش پڑھیں گے کہ وہ اسم جس کے اوپر آپ نے پیش پڑھنی ہے، مرفوعات کی اقسام میں سے پانچویں قسم انا کا اسم ہے۔ انا اور اس کے جو اخوات ہیں ان کے اوپر آپ نے پیش پڑھنی ہے۔ انا کا خبر، ان کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع پڑھیں گے، اور انا کی خبر جو ہوگی وہ ہمیشہ آپ نے مرفوع پڑھنی ہے۔ انا اور اس کے ساتھ جو بھی الفاظ جیسے انا، انا کا، انا لیس لکن لعل، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کے بعد جو بھی اسم ہوگا، ٹھیک ہے، خبر ہوگی ان کی، جیسے ہم اس کی مثال دیں ان زیدن قائم۔ اب یہ قائم یہاں مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انا کی خبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انا کی خبر ہونے کی وجہ سے اور یہ اسم ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ اور کانا اور اس کے اخوات میں، انا اور اس کے اخوات میں فرق یہی ہے کہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، یعنی کہ کانا کے بعد جو بھی اسم ہوگا، ٹھیک ہے، اس کانا اور اس کے اخوات کے بعد جو پہلا ورڈ ہوگا وہ مرفوع ہوگا۔ انا اور اس کے اخوات کے بعد جو اسم ہوگا، جو ورڈ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تو منصوب ہوگا، لیکن اس کے بعد والا جو ورڈ ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ جیسے اس کی مثال آپ نے دیکھ لی ہے ان زیدن قائم، انا کی جو خبر، انا اور اس کے اخوات کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوگی مرفوعات کی 8 اقسام میں سے پانچویں قسم۔ اور چھٹی قسم جس کو آپ نے ہمیشہ مرفوع پڑھنا ہے
اور میرا موبائل دے بھائی. نہیں ابھی ردی ہے. بس ٹھیک ہے. اور مرفوعات میں جن اسماء کے اوپر پیش ہوگی 5 قسم تو ہوگی. چھٹی قسم جس کے اوپر پیش ہوگی ٹھیک ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لام. 2 طرح کا آتا ہے. ایک ہوتا ہے لام برائے نفی جنس اور ایک لام ہوتا ہے برائے نہیں. نہیں اور نفی جنس میں فرق ہے ٹھیک ہے. تو وہ لام جو برائے نفی جنس استعمال ہوتا ہے اس کا جو ہے خبر جو ہے نفی جنس کی جو خبر ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی ٹھیک ہے. تو لائے نفی لام برائے نفی جنس کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی. ایسے جیسے اس کی مثال ہے ٹھیک ہے. تو لائے نفی جنس کی خبر جو ہوگی وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی. اور اس کے بعد ایک اور جو ہے جو چھٹی اور 7ویں قسم جو ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر پیش ہوگی وہ ہے ما ولا کا اسم جو ہے. ما ولا ما جو ہے اور لا جو ہے مشابہ بلیس جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. جیسے لیس زید قائما ٹھیک ہے. تو یہ جو لیسا ہے اس کے مشابہ جو ما اور لام جو ہے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس کا جو اسم ہوگا جیسے ما زید قائما ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی مرفوعات میں آتا ہے. یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ما کے بعد لام کے بعد وہ ما اور لا جو مشابہ بلیسا یعنی لیسا کے مشابہ لیکن جو معنی اور عمل لیسا کرتا ہے اس معنی کے طور پر ما اور لام استعمال ہو رہے ہوں تو ان کا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا. تو مرفوعات کی یہ 8 اقسام ہو گئیں. مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر 1 2 3 4 5 6 7 اور 8ویں جو ہے ما اور ولا ہے جو مشابہ بلیس یعنی لیسا کے مشابہ ہیں. شکریہ.